بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبول اسلام کا یہ واقعہ ایسا عجیب اور حیرت انگیز ہے جو آپ کی سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دے گا، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کن فیکن ہے اور جسے چاہے جب چاہے ہدایت نصیب فرما دے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک نامور عالم دین تھے جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن خوبصورت نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لمبے بال، گورا چٹا جسم اور دراز قد کا یہ نوجوان اسلام قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ بے تاب نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب معمول ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو میں اس سے یہ دریافت کرتا کہ اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا۔ سن 1948 تا 1996 تک یہی معمول رہا۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں جو تاثرات بیان کرتے وہ ملتے جلتے ہیں، لیکن اس نوجوان نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی ہی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ میرا نام جوک جبلر ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے ہوئے گانے اور گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جوک جبلر نے مزید کہا کہ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں لوگ جمع ہو چکے تھے، نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے موسیقی دنیا کی بہت اونچی چیز ہے جو یہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا میں نے خود کو جو آوازوں کی دھنیں اور ان کی نشیب و فراز ایجاد کیے ہیں، یہ موسیقی ان سے بھی آگے ہے۔ میں انتہائی حیران تھا کہ یہ کس کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھن آخر کس نے ترتیب دی ہے۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں پھر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پھر یہی سوال پوچھا، لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کرا دیا۔ اس کے بعد بقول فرانسیسی سنگر جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ بہترین آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، جس پر حاضرین نے اسے سمجھایا کہ یہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، جس پر موسیقار نے کہا کہ اچھا یہ قرآن ہے، مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی اور یہ دھن کس نے بنائی ہے؟ تو وہاں موجود مسلمانوں نے بیک زبان وضاحت کی کہ نہ تو یہ دھنیں کسی انسان نے بنائی ہیں اور نہ ہی یہ قاری موسیقار ہے، جس پر فرانسیسی موسیقار نے حیرانگی سے جواب دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھنیں کسی نے بنائی نہ ہوں۔ اور اس موسیقار کو یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کی دنیا فن موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، بلکہ یہ تو فنون تجوید اور موسیقی سے بالکل الگ چیز ہے۔ اس پر اس موسیقار نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ قرآن اور تجوید کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا تو فن تجوید کے اصول کے ساتھ عطا فرمایا، جس پر فرانسیسی موسیقار نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اس طرح سکھایا جیسا کہ میں نے ابھی سنا تو بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ دھن ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اس میں فن موسیقی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس تک انسان کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کا یہ طرز انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہے جسے انسانی ذہن کے لیے بنانا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی یہ بات سمجھ سے قاصر تھی کیونکہ مجھے موسیقی اور اس دنیاوی فن کا کوئی علم نہیں تھا۔ فرانسیسی موسیقار نے مزید یہ بھی کہا کہ اس کے بعد میں مسجد میں جا کر مختلف لوگوں سے قرآن سنا اور مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً اس کو لانے والے بے شک اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ مجھے مسلمان کر دیں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے انہیں کلمہ پڑھایا اور جوک جبلر جو اپنے زمانے کا مشہور موسیقار تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے ملنے آتا تھا اور ہمیشہ یہی بات کہتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھا مسلمان ثابت ہوا اور کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد 1970 میں اس کا انتقال ہوا۔ محترم ناظرین، بے شک قرآن مجید علم اور حکمت کی ایک ایسی دنیا ہے
جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا اور نہ ہی قرآن مجید کی اس پہلو پر اب تک کسی نے غور کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔